وہ گھر جہاں پر میرا بچپن گزرا آج بھی مجھے یاد ہے، وہاں ہونے والی پیرانارمل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام علی ہے اور میں یوٹیوب پر ہورر سٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام کے تھرو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام آئی ڈی کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ سٹوری سے پہلے میری ایک ایڈوائس ہے کہ سٹوری رات کو سنا کریں۔ چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ آج کی سٹوری مجھے سعد بھائی نے کراچی سے بھیجی ہے۔ السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میرا نام سعد ہے اور آج میں آپ کو وہ کہانی سنا رہا ہوں جس کا بوجھ میں نے اپنی روح پر سالوں تک اٹھایا۔ کہانی ایک پرانے گھر کی ہے، ہمارا پرانا گھر۔ میں اب 30 سال کا ہو چکا ہوں، لیکن جب بھی وہ پرانے دن یاد آتے ہیں میری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ہم لوگ کراچی کے پرانے علاقے خرادر میں رہتے تھے۔ ہمارا گھر کافی پرانا تھا، ایک ایسا مکان جس میں زنگ لگی ہوئی لوہے کی ریلنگز، پتھر کی پرانی سیڑھیاں اور وہ لمحے لمحے گرتی ہوئی پلستر کی دیواریں ہمیشہ ایک عجیب سا سونا پن پیدا کرتی تھیں۔ میرا بچپن اسی گھر میں گزرا۔ میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی حماد بھی رہتا تھا۔ حماد مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا۔ گھر کے کچھ حصوں سے حماد بچپن سے ڈرتا تھا، جیسے ہمارے گھر کے نیچے والا سٹور روم۔ وہاں اندھیرا ہمیشہ گہرا رہتا تھا۔ امی ہمیشہ کہتی تھی اندھیرے میں کچھ نہیں ہوتا، بس تمہاری سوچ تمہیں ڈرا دیتی ہے۔ لیکن بات صرف امیجینیشن کی نہیں تھی۔ حماد کو اکثر لگتا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اور عجیب بات یہ تھی کہ میں بھی کبھی کبھی وہی چیز محسوس کرتا تھا، جیسے کوئی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو۔ لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ میں اب بھی یاد کرتا ہوں وہ پہلی رات جب میں نے حماد کو اپنے کمرے کے کونے میں کھڑا دیکھا۔ اس کی آنکھیں سیدھا دروازے کی طرف تھیں، جیسے وہ کسی کو اندر آتے دیکھ رہا ہو۔ میں نے پوچھا حماد کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا بھائی کوئی یہاں تھا۔ وہ بھی اندر آتا لیکن وہ مجھے دیکھ کر رک گیا۔ اس رات کے بعد سے سب کچھ بدل گیا۔ پہلے مجھے لگا شاید حماد نے کوئی برا خواب دیکھا ہے یا بچپن کا ڈر اسے پریشان کر رہا ہے، لیکن اگلے دن جب صبح اٹھے تو میں نے اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے داغ دیکھے، جیسے وہ رات کو بالکل بھی نہ سویا ہو۔ میں نے صبح حماد سے کہا حماد کل رات تو بہت ڈر گیا تھا، لیکن اس نے صرف مجھے دیکھا اور دھیمی سی آواز میں کہا بھائی وہ کوئی انسان نہیں تھا۔ اس وقت میں ہنس دیا، مگر میرے اندر بھی ایک خوف تھا۔ اس کی آواز میں ایسی خاموشی تھی جس سے لگ رہا تھا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کچھ دن شانتی سے گزرے، لیکن پھر وہ رات آئی جس سے میں کبھی نہیں بھول سکا۔ میں اور حماد دونوں اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ گھر میں اندھیرا تھا، صرف ایک پرانا پنکھا چھت سے لٹک رہا تھا جو گرگر کی عجیب سی آواز کر رہا تھا۔ میں گہری نیند میں تھا تو اچانک ایک چیخ نے پورے کمرے کو ہلا دیا۔ وہ حماد کی چیخ تھی۔ میں جھٹ سے اٹھ کر اس کے بستر کی طرف بھاگا۔ حماد اپنے بستر پر بیٹھا تھا، دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ کر چیخ رہا تھا نکل جاؤ یہاں سے، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے زور سے اس کے کندھے پکڑے۔ حماد کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن اس نظر میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ مجھے دیکھ بھی نہیں رہا تھا، جیسے میں اس کے لیے وہاں ہوں ہی نہیں۔ وہ بس دروازے کے کونے کی طرف دیکھ رہا تھا اور کانپ رہا تھا۔ میں نے بھی دروازے کی طرف دیکھا اور مجھے قسم ہے میں نے ابھی وہاں کچھ دیکھا۔ دروازے کے پاس ایک اندھیرا تھا۔ وہ اندھیرا باقی کمرے کے اندھیرے سے الگ تھا، زیادہ گہرا، زیادہ بھاری، جیسے کوئی چیز وہاں کھڑی ہو۔ اس کی شکل نہیں بن رہی تھی، بس ایک سایہ تھا، لیکن اس سائے کی آنکھیں چمک رہی تھیں، 2 سرخ سی روشنیاں جو سیدھا ہمیں دیکھ رہی تھیں۔ میری روح کانپ گئی۔ میں چیخنا چاہتا تھا لیکن میری آواز بند تھی۔ اگلے ہی پل وہ سایہ ہلنے لگا، دھیرے دھیرے دروازے کے اندر سے باہر کی طرف چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ حماد کی چیخ ایک دم سے رک گئی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اور اس کی سانسوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس رات کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ صرف حماد کا خوف یا امیجینیشن نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا جو ہمارے گھر میں رہتا تھا۔ اور سب سے بری بات یہ تھی کہ اس نے اپنا پہلا نشانہ حماد کو بنایا تھا۔ اس رات کے بعد گھر کا ماحول بالکل بدل گیا۔ حماد نے جو دیکھا امی نے اس کو برا خواب کہہ کر ٹال دیا۔ ابو اکثر کہتے تھے بچے ہیں، دماغ میں تصور بھر جاتا ہے، اندھیروں میں جو چیز نہ ہو وہ بھی نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ صرف خواب نہیں تھا،
میں نے بھی وہ سایہ دیکھا تھا۔ اس رات کے بعد میں اور حماد ایک بستر پر سوئے۔ میں نے سوچا شاید اگر میں اس کے پاس رہوں تو اس کا ڈر ختم ہو جائے گا، لیکن کچھ دن بعد چیزیں اور بھی خوفناک ہونے لگیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب گھر میں سب سوئے ہوئے تھے، حماد بستر سے اٹھ کر باتھ روم گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی چیخ نے مجھے پھر ہلا دیا۔ میں بھاگ کر باتھ روم کی طرف گیا۔ دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا، اندر سے پانی چلنے کی آواز آ رہی تھی اور حماد ایک کونے میں سمٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ میں نے زور سے پوچھا، حماد کیا ہوا؟ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے شیشے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ پرانا کریکڈ مرر تھا جو واش بیسن کے اوپر لگا تھا۔ میں نے اس میں دیکھا لیکن مجھے صرف اپنا عکس نظر آیا اور کچھ نہیں۔ لیکن حماد کی سانسوں میں الجھن تھی۔ اس نے کہا، بھائی ابھی یہاں کچھ تھا۔ وہ خوفناک چہرہ، اس کی آنکھیں لال تھیں اور وہ مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے کہا، حماد شاید تجھے وہم ہوا ہوگا، لیکن اس نے میری بات کاٹ دی۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، یہ چہرہ صرف مجھے دکھائی دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے مجھے چھوڑے گا نہیں یہ۔ اس کی بات نے میرے سینے میں سرہند ڈال دی۔ دن گزرتے گئے۔ ہر رات حماد مجھے جگاتا اور کہتا، بھائی سنا تو نے؟ وہ پھر سے میرے کان میں بول رہا تھا۔ میں گھبرا کر پوچھتا، کیا بول رہا تھا؟ اس کا چہرہ اور بھی پیلا ہو جاتا، جیسے وہ لفظ اس کی زبان پر نہ آ رہے ہوں یا وہ لفظ بولنے سے ڈر رہا ہو۔ وہ کہتا ہے، تم میری جگہ پر ہو، تمہیں نکلنا ہوگا۔ میں بھی اب ڈرنے لگا تھا۔ ہمارا گھر جو ہمیشہ ہمارا آسرا تھا، اب کسی اور کا لگنے لگا تھا، جیسے اصل میں یہ گھر کسی اور کا ہو اور ہم گھسپیٹیے ہوں۔ ایک رات حماد نے مجھے ہلا کر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی۔ بھائی دیکھو۔ میں نے اس طرف دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہا تھا۔ ہمارے کمرے کے کونے میں ایک کرسی رکھی تھی۔ اس کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے پہلے وہ صرف اندھیرا لگا، لیکن جیسے ہی آنکھیں فوکس ہوئیں، میں نے دیکھا ایک لمبے قد کا آدمی، کالے کپڑوں میں، صرف ایک دھندلا چہرہ اور دہکتے انگاروں جیسی آنکھیں۔ وہ ہل نہیں رہا تھا، بس بیٹھا رہا اور ہماری طرف دیکھتا رہا۔ حماد چیخنے والا تھا، لیکن میں نے اس کا منہ دبا لیا، کیونکہ مجھے محسوس ہوا اگر ہم چیخے تو وہ ہماری طرف آئے گا۔ اس رات ہم دونوں بس اس کرسی کی طرف دیکھتے رہے، صبح ہونے تک۔ اور صبح جب روشنی ہوئی تو کرسی خالی تھی۔ وہ پہلی بار تھا جب میں نے بھی اس چہرے کو دیکھا، جو پہلے صرف حماد کو دکھائی دیتا تھا۔ وہ رات کے بعد میں نے تسلیم کر لیا کہ ہم دونوں ایک ہی خوف میں جی رہے ہیں۔ میں پہلے سوچتا تھا کہ شاید حماد زیادہ سینسٹیو ہے، اس لیے اسے یہ سب نظر آتا ہے، لیکن اب تو میری آنکھیں بھی وہی دیکھ رہی تھیں جو اس کو دکھتا تھا۔ اور سب سے خوفناک بات یہ تھی، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وہ مخلوق صرف ہمیں دکھنے کی بجائے اپنا وجود محسوس کرانا شروع ہو گئی۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، امی کچن میں کام کر رہی تھیں اور میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ حماد سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ اس نے دھیمے لفظوں میں کہا، بھائی تو دیوار کی آواز نہیں سن رہا؟ میں نے گھبرا کر اپنا کان دیوار کے پاس لگایا۔ پہلے تو کچھ نہیں سنا، پھر ہلکی سی سرگوشی، جیسے کوئی عورت رو رہی ہو یا کوئی آدمی دھیمی آواز میں کچھ بار بار بول رہا ہو۔ میں ترنت پیچھے ہٹ گیا۔ وہ آواز صرف ایک جگہ سے نہیں آ رہی تھی، وہ پوری دیوار کے اندر سے آ رہی تھی، جیسے دیوار کے اندر کوئی زندہ چیز پھنسی ہو۔ اس دن کے بعد ہر رات گھر کی دیواریں زندہ محسوس ہوتی تھیں۔ کبھی اس میں سے تھپ تھپ کی آواز آتی، کبھی سرگوشی، اور کبھی لگتا جیسے اندر سے کوئی کھرچ رہا ہو۔ وقت گزرتا گیا اور حماد کی طبیعت تیزی سے خراب ہوتی گئی۔ اس کے چہرے پر پیلا پن رہتا، آنکھوں کے نیچے کالے گڑھے اور ہمیشہ تھکا تھکا سا لگتا۔ امی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے کہا، بچہ ٹینشن میں رہتا ہے، شاید ڈپریشن ہے۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ کوئی ڈپریشن نہیں، یہ کچھ اور تھا۔ ہر رات وہ ایک ہی بات کرتا، بھائی وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ یہ اس کی جگہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں۔ اس کی باتوں سے میں بھی خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ پھر ایک ایسی رات آئی جو میری ساری زندگی کے لیے چھاپ چھوڑ گئی۔ ہم سب سو رہے تھے، اچانک میرے کان میں ایک بھاری سی آواز آئی، جیسے کوئی چیز میرے بالکل پاس سانس لے رہی ہو۔ میں جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا،
لیکن وہ آواز کمرے کی ہوا میں گونج رہی تھی۔ حماد بھی اٹھ گیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ پھر وہ آواز دھیرے دھیرے بدلنے لگی، جیسے صرف کوئی انسان نہیں بلکہ پورا گھر ہی سانس لے رہا ہو۔ دیوار، چھت، فرش سب ایک ساتھ ہلنے لگے۔ میں اور حماد ایک دوسرے کو پکڑ کر چیخنے ہی والے تھے کہ اچانک دیوار کے کونے سے مٹی گرنے لگی، جیسے اندر سے کوئی ہل رہا ہو۔ اور پھر وہی سایہ سامنے آیا۔ اس بار وہ کونے میں کھڑا نہیں تھا، وہ بیچ کمرے میں تھا، لمبا قد، گھنے کالے سائے سے بنا ہوا، اور آنکھوں کی جگہ دو سرخ دیے جیسی روشنی۔ اس نے ایک قدم ہماری طرف بڑھایا۔ ہر قدم کے ساتھ پورا کمرہ ہلتا جا رہا تھا۔ حماد چیخ کر گر گیا، بھائی یہ مجھے لے جائے گا۔ میں نے اسے پکڑا، لیکن اس وقت میری طاقت، میری ہمت، کوئی چیز میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں بس خاموشی سے اس سائے کو دیکھ رہا تھا جو دھیرے دھیرے ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس رات کے بعد مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ صرف ایک سایہ نہیں ہے، یہ پورے گھر ہی اس کی روح سے بھرا ہوا ہے، اور حماد شاید اس کا اصل نشانہ تھا۔ وہ رات ہمارے لیے انتہا تھی، لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ اس دن کے بعد حماد کا رویہ بالکل بدل گیا۔ پہلے وہ ہمیشہ چپ چپ رہتا، گھبرا کے میرے پاس چپک جاتا، لیکن اب اس میں کچھ اور ہی تبدیلی نظر آنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں گہری اور بوجھل نظر آنے لگیں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا اجنبی پن تھا۔ کبھی کبھی اس کا بات کرنے کا انداز اس کا نہیں لگتا تھا، جیسے کوئی اور اس کے ذریعے بول رہا ہو۔ ایک رات میں اور حماد کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ چپ تھا۔ پھر اچانک اس نے اپنا سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں ابھی بند تھیں، لیکن اس کے ہونٹ سے لفظ نکل رہے تھے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ ایک عجیب زبان تھی، لفظ بھاری۔ میں نے گھبرا کر کہا، حماد تو کیا بول رہا ہے؟ لیکن اس کی آواز اس کی نہیں تھی۔ وہ بہت گہری، خردری سی آواز تھی۔ یہ میرا گھر ہے، تم چلے کیوں نہیں جاتے یہاں سے؟ اس پل میری روح تک جم گئی۔ وہ آواز حماد کی زبان سے نکل رہی تھی، لیکن وہ اس کی آواز نہیں تھی۔ اگلی صبح امی نے بھی حماد کا حال دیکھا۔ امی نے کہا، سعد اپنے بھائی کو کسی اچھی جگہ لے جاؤ، یہ بیمار نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا مطلب امی؟ امی کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ اس پر کسی چیز کا سایہ ہے، وہ چیز اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ میری رگوں میں خوف کی لرزش دوڑ گئی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ صرف ہماری سوچ یا اندھیرا نہیں تھا، یہ سچ تھا۔ کچھ دن بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جو میں کبھی نہیں بھول سکا۔ میں رات کو اٹھ کر پانی پینے گیا۔ ڈرائنگ روم سے گزرا تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا، اور حماد وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا، باہر دیکھ رہا تھا۔ میں نے ڈر ڈر کے پوچھا، حماد یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنا چہرہ میری طرف موڑا۔ اس کی آنکھیں لال جیسے چمک رہی تھیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکان تھی جو حماد کی کبھی ہو ہی نہیں سکتی، اور اس نے بس ایک جملہ کہا، میں حماد نہیں ہوں۔ میرے پاؤں وہیں جم گئے۔ میں چیخ کر امی کو بلانا چاہتا تھا، لیکن آواز نہیں نکلی۔ اس کی مسکان بڑھ گئی، اور اس نے دھیرے دھیرے سے دروازہ بند کر دیا۔ اس پل مجھے لگا جیسے اس مخلوق نے ہمیں اندر قید کر لیا ہو۔ اس کے بعد ہر رات حماد نے مجھے ایک ہی بات کرنی شروع کر دی، کبھی نیند میں، کبھی جاگتے ہوئے۔ اس کی آواز میں وہی گھبراہٹ ہوتی، یہاں صرف ایک ہی انسان رہ سکتا ہے، اگر تو بچنا چاہتا ہے تو چلا جا یہاں سے، ورنہ گھر تجھے بھی کھا جائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا یہ حماد بول رہا ہے یا وہ سایہ جو اس کے اندر تھا، لیکن ایک بات واضح تھی، ہمارا گھر اب ہمارا نہیں رہا تھا۔ اس رات مجھے یقین ہو گیا کہ اگر ہم نے جلدی یہ گھر نہیں چھوڑا تو حماد کو ہم خود اپنی آنکھوں کے سامنے کھو دیں گے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے، لیکن گھر چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ ابو کو لگتا تھا کہ میں اور حماد بس خوف زدہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا، یہ گھر پرانا ہے، اس وجہ سے ان دونوں کو وہم ہے، تم دونوں اپنے دماغ سے کھیلو گے تو اور ڈرو گے۔ لیکن میں جانتا تھا کہ وقت بہت کم ہے۔ ہر رات حماد تھوڑا اور عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کی آنکھیں ایک دم سے لال ہو کر چمک اٹھتیں، کبھی وہ خود سے بات کرتا،
اور کبھی اتنا ہنستا جیسے کوئی اور اس کے ساتھ کمرے میں موجود ہو۔ وہ ایک جمعے کی رات تھی۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ صبح اٹھ کر امی اور حماد کو لے کر نکل جاؤں گا، بس وہ رات کٹ جائے۔ لیکن وہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، کمرے میں خاموشی تھی، حماد میرے پاس بستر پر نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ نہیں ملا۔ پھر مجھے سیڑھیوں سے ٹھک ٹھک کی آواز آئی، جیسے کوئی ننگے پاؤں نیچے اتر رہا ہو۔ میں دھیرے سے اٹھ کر نیچے گیا۔ ڈرائنگ روم میں اندھیرا تھا، صرف چاندنی کی ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، اور وہاں حماد کھڑا تھا۔ لیکن وہ حماد نہیں تھا جسے میں جانتا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی لال چمکتی آنکھیں اور ہونٹوں پر ایک عجیب سی ڈراؤنی مسکان۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا، تو رہ گیا ہے سعد، میں نے تجھے کہا تھا نا یہاں صرف ایک ہی انسان رہ سکتا ہے۔ میں پیچھے ہٹ گیا لیکن میری ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ اس نے ایک قدم میری طرف بڑھایا۔ اس وقت پورے گھر میں دھم دھم کی آواز گونج گئی، جیسے دیواریں ہل رہی ہوں۔ میں نے زور سے چلایا، حماد یہ تو نہیں ہے، تو اس کے قبضے میں نہ آ۔ اس کی آنکھیں ایک پل کو کانپیں، جیسے اندر کا اصلی حماد جھجک رہا ہو۔ لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنا سر الٹا کر کے ایک اتنی خوفناک چیخ ماری کہ میرے کان پھٹنے لگے۔ دروازے کی طرف بھاگ کر میں نے اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہل ہی نہیں رہا تھا، جیسے گھر خود ہمیں اندر قید کر رہا ہو۔ میری نظر پھر حماد پر گئی۔ اس کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے اپنی انگلیوں کو اتنا زور سے دیواروں پر رگڑا کہ خون کی لکیریں بن گئیں، اور اس خون کے نشانوں سے دیوار پر لفظ ابھر آئے، یہ گھر میرا ہے۔ میری آنکھیں اندھیرے میں اندھی ہو رہی تھیں، میری سانس تیز ہو گئی، مجھے لگا اب سب ختم۔ اس وقت امی کی آواز آئی، وہ نیچے آ گئی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں قرآن تھا، ان کے ہونٹوں سے تلاوت کی آواز نکل رہی تھی۔ جیسے ہی ان کی آواز گھر میں گونجی، دیوار کا ہلنا رک گیا۔ حماد کا چہرہ ٹھیک ہونے لگا، جیسے اس کے اندر کا سایہ الجھ رہا ہو۔ اس نے زور سے اپنا سر پکڑ لیا اور نیچے گر گیا۔ پورے گھر میں ایک تیز ہوا کا جھونکا چلا، جیسے کوئی چیز چیخ کر باہر نکل گئی ہو۔ اس وقت سب خاموش ہو گیا۔ حماد بے ہوش تھا۔ اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے بہتر ہونے لگا، لیکن اس کے اندر کی روح بالکل کبھی پہلے جیسی نہ ہوئی۔ اگلی صبح ہی ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ ابو نے بھی تسلیم کر لیا کہ یہ جگہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ سال گزر گئے، ہم نئے شہر میں نئے گھر لے کر آباد ہو گئے۔ حماد نارمل زندگی جینے لگا، لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ وہ بوجھ رہتا۔ اس کی آنکھیں کبھی کبھی اسی پرانے اندھیرے میں کھو جاتی تھیں۔ لیکن مجھے امید ہے وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تھی آج کی سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔